اور خدا نے یہ کہا کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر کھاتے رہیں گے۔ خدا کے قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج کا تھاٹ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، آج کی سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ہرس کو لے کر نہ آئے۔ خدا ہرس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات ہمارے اندر خدا نے جو نیکی ہمارے ساتھ کی ہے اس کو بھول جائیں اور پرانی باتوں پر ہی کڑکڑاتے رہیں، پرانی باتوں پر ہی بڑبڑاتے رہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر میں تھی تو کس اذیت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا۔ دن رات وہ اینٹیں بنایا کرتے تھے اور دن رات وہ اس جاں فشانی کی زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن جب بھی وہ مصر کو یاد کرتے تو وہاں کے گوشت، وہاں کے کھانے، وہاں کی ترکاریاں ان کو یاد آتی اور اسی بات کا گلہ وہ خدا سے کرتے تھے اور ہرس میں پڑھ کے انہوں نے موسیٰ سے یہ شکایت سے بیابان میں ہم سفر میں ہیں اور ہر روز ہم صرف من ہی کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ من وہ آسمانی نے انسانوں کے لیے فراہم کی، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے کہ خدا کی برکات سے تنگ آ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی برکات سے ہی تنگ آ جاتا ہے اور بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس ہرس کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے جو پیٹ کو تو بھر دیتا ہے لیکن آنکھوں کو نہیں بھرنے دیتا کبھی بھی، اور انسان ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں، ہمیشہ بہتر کی خواہش میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے لیے کبھی شکر گزاری نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہی حال ہمیں بنی اسرائیل کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور اسرائیلی قوم موسیٰ سے یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمیں گوشت کھانے کو دے، اور موسیٰ یہ گلہ، یہ ریکویسٹ لے کے خدا کی حضوری میں جاتا ہے کہ یہ قوم، یہ لوگ جن کے لیے تو نے مجھے لیڈر بنایا ہے اور مجھے رہنما بنایا ہے، میں کیسے ان کے پیٹ بھروں گوشت سے؟ کیا میں نے ان کو اپنے پیٹ سے جنم دیا ہے جو میں ان کی خواہشوں کو پورا کروں؟ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں ان کو گوشت کھانے کو دوں، اور خدا نے یہ کہا کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر کھاتے رہیں گے۔ موسیٰ کے اندر شک پیدا ہوا اور وہ خدا سے یہ گلہ اور یہ شکوہ اور یہ شک ظاہر کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور وہ خدا سے کہتا ہے کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اور یہی بات آج میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری مشکلات کو پورا کرنے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بہترین کی توقع نہ کریں یا بہترین کے لیے دعا نہ کریں، لیکن لالچ اور پھر خدا کا پاک کلام گنتی کی کتاب کے توسط سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ایک آندھی چلائی اور سمندر سے ساری بٹیریں اکٹھی ہو کر اس جگہ پر لے کر آیا جہاں پر بنی اسرائیل قوم کا قیام تھا، اور لشکر گاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک دن کی راہ تک دوسری طرف، یعنی کہ دونوں سمتوں میں خدا نے ایک ایک دن کی راہ تک وہ بٹیریں زمین پر ڈال دی، اور دو دو ہاتھ اوپر وہ بٹیریں زمین پر تھیں، اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی۔ خدا نے ان کی خواہش کو پورا ضرور کیا، لیکن آگے اس ہرس کا، اس لالچ کا انجام دیکھیے کیا ہوا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہرس نہ کریں، لالچ نہ کریں، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ گوشت کھانا بری بات ہے۔ آج بھی دنیا گوشت کھاتی ہے، میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو گوشت کو انسانی جسم کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوائنٹ یہ ہے کہ گوشت مانگنا خدا سے برا نہیں تھا، لیکن مانگنے کا طریقہ اور نیت اچھی نہیں تھی۔ یہ گلہ کر کے کہ ہم پہلے اچھے تھے اور اب جہاں تو ہمیں لا کر رکھا ہے تو نے ہمیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ گلہ خدا کے قہر کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، یہ بڑبڑانا خدا کے غصے کو اور قہر کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ اور یہی غلطی آج بہت سے ایماندار اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، یہی غلطی
بہت سے مسیحی آج اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں لیکن پاتے نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت اچھی نہیں ہے، مانگنے کا انداز اچھا نہیں ہے، وہ مانگنا پھر اتنی سے زیادہ بڑبڑانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ May God bless you، وہ سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، آئیے اس کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں جب بھی خدا کے سامنے آئیں اپنے ہاتھوں کو خدا کے سامنے پھیلائیں تو سوچ سمجھ کے بولیے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں کیا اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا یا کہ نہیں۔ May God bless you، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 20 باب۔ ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یوحنا نبی تھا۔ بس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا۔ یسوع نے ان سے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ پھر اس نے لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے تاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا۔ پھل کے موسم پر اس نے ایک نوکر باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ تاکستان کے پھل کا حصہ اسے دے، لیکن باغبانوں نے اس کو پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ پھر اس نے ایک اور نوکر بھیجا، انہوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بے عزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ پھر اس نے تیسرا بھیجا، انہوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا۔ اس پر تاکستان کے مالک نے کہا کہ کیا کروں، میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید اس کا لحاظ کریں۔ جب باغبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح کر کے کہا یہی وارث ہے، اسے قتل کریں کہ میراث ہماری ہو جائے۔ بس اس کو تاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا۔ اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور تاکستان اوروں کو دے دے گا۔ انہوں نے یہ سن کر کہا خدا نہ کرے۔ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی گھڑی فقیہوں اور سردار کاہنوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی، اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کو حاکم کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا 1 دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کا۔ اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کی بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند۔ لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔
تب بعض فقیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد تو نے خوب فرمایا، کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر اس نے ان سے کہا مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ گنتی کی کتاب اس کا 10 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا، وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں، تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا۔ اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے، اور اگر ایک ہی پھونکے تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہو۔ اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہے کوچ کرے۔ جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہے کوچ ہو۔ سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں، لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگے پھونکا کریں۔ یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے۔ اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 20ویں تاریخ کو وہ ابر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا۔ تب بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر نکلے اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، ان کا پہلا کوچ ہوا۔ اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیناداب کا بیٹا نحسون تھا، اور اشکار کے قبیلہ کے لشکر کا سردار زگر کا بیٹا نتنیل تھا، اور زبولون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار ہیلون کا بیٹا الیاب تھا۔ پھر مسکن اتارا گیا اور بنی جیرسون اور بنی مراری جو مسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے۔ پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ شیدور کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا، اور شمعون کے قبیلہ کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلومییل تھا، اور جد کے قبیلہ کے لشکر کا سردار داویل کا بیٹا الیاسف تھا۔ پھر کہاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچ کیا، اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیہود کا بیٹا السما تھا، اور منسی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار فدا حسور کا بیٹا جملیل تھا، اور بنیامین کے قبیلہ کے لشکر کا سردار جداؤنی کا بیٹا ابدان تھا۔ اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیشدی کا بیٹا اخیزر تھا، اور عاشر کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجیل تھا، اور نفتالی کے قبیلہ کے لشکر کا سردار اینان کا بیٹا اخیرا تھا۔ سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر رویل مدیانی کے بیٹے حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دوں گا۔ سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے۔ سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔
پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور تینوں دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ اور جب وہ لشکر گاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا، اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کی کتاب اس کا 11 باب۔ پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی، اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا، کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی۔ اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور من دھنیے کی مانند تھا، اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر روتے سنا، اور خداوند کا قہر نہایت بھڑکا، اور موسیٰ نے بھی برا مانا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا، اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی، جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھی سے پیدا ہوئے تھے، جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچہ کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے؟ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال، تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر، اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے۔ اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاک کر رکھو تو تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا، ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے۔ سو خداوند تم کو گوشت دے گا، اور تم 1 یا 2 دن نہیں، اور نہ 5 یا 10 20 دن، بلکہ 1 مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے، جب تک وہ تمہارے نتنوں سے نکلنے نہ لگے، اور تم اس سے گھن نہ کھانے لگو، کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا، اور اس کے سامنے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے۔ پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جن لوگوں میں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائی، اور قوم کے بزرگوں 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر خداوند ابر میں ہو کر اترا، اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی۔ پر ان میں سے 2 شخص لشکر گاہ ہی میں رہ گئے، ایک کا نام الداد اور دوسرے کا میداد تھا، ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے۔
پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہ ہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکرگاہ اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا۔ اور لوگوں نے اٹھ کر اس سارے دن اور ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خومر کے برابر جمع ہو گئی، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہیں پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سو اس مقام کا نام کبروت ہتاوا رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرص کی تھی وہیں دفن کیا۔ اور وہ لوگ کبروت ہتاوا سے سفر کر کے حسرات کو گئے اور وہیں حسرات میں رہنے لگے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔